بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر. مجھے یاد ہے وہ جو شادرہ میں آپ نے مجھے بلایا تھا جلسے پہ، 2001 کی بات ہے، 2001 کی جلسے پہ اس یاسر نے مجھے بلایا. تو جلسے میں نے تو 6 لوگ گنے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی 8 ہوں گے، لیکن اس میں مجھے ابھی تب بھی یاد ہے اس کا بڑا جذبہ تھا. اور جب سمجھتے نہیں تھے کہ لوگ کبھی بھی پارٹی کامیاب ہوگی، تو ان دنوں میں 6 کے بھی ہم نے جلسے کیے ہوئے ہیں. تو مجھے خوشی ہے یاسر کہ آپ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے سب سے اہم کام ہے. جو بھی امین اسلم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارا جو لاہور کا فارسٹ کور، جو درخت لگے ہوئے تھے لاہور میں، یہ پچھلے 12-13 سالوں کے اندر 70% کم ہوا ہے فارسٹ کور. اور اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جو فیبری کا مہینہ تھا، یہ سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے لاہور کے لیے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہی نہیں نظر آتا. نومبر سے شروع ہوتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو یہاں سورج ہی نہیں نظر آتا. اور فوگ نہیں، اسموگ ہوتی ہے. اسموگ کا مطلب کہ یہ فوگ تو اتنا برا نہیں کرتی، اسموگ تو انسان کی زندگیوں کی، اگر مسلسل اس طرح کی اسموگ رہے تو ہر انسان کی زندگی سے یہ 6 سے 11 سال کم کرتی ہے. اس کا بہت برے اثرات انسان بچوں کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ اس کے اندر ایک وہ جو کیمیکل ہے، وہ جو خاص طور پہ جو فائن کیمیکل جو بچوں کی لنگز میں چلا جاتا ہے اور پھر برینز میں بھی جاتا ہے، اس کے بہت برے اثرات بچوں پہ اور بوڑھوں پہ ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، کیونکہ ایک دم اس کا نظر نہیں آتا ہے جو ڈیمیج کرتا ہے امیجیٹلی، تو اس لیے لوگ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کا دنیا میں، اب ساری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ جو اسموگ کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ایک سوسائٹی پہ ہیں، وہ آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ ہیں. لیکن ایک یہ کہتے ہیں کہ 7 سے 11 سال تک آن این ایوریج انسان کی زندگی کم کرتے ہیں. تو لاہور تو میں کیونکہ یہاں پیدا ہوا ہوں اور مجھے تو لاہور کا ساری ایوولوشن یاد ہے کہ یہاں کا ہم زمان پاک میں رہتے تھے. اور جب ایچ ایس این کالج سے، تب تو مال روڈ ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو مال روڈ سے جب ایچ ایس این کالج کراس کرتے تھے زمان پاک کی طرف، تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا تھا، ایک موسم میں تبدیلی آ جاتی تھی، کیونکہ وہ سارا لاہور گرین تھا، کھیت تھے. اور یہ بڑا جو تب لارنس گارڈنز جو ہوتا تھا، یہ باغ جناح، تو یہ بہت ہرا شہر تھا. اور اس کے اندر جو آہستہ آہستہ اس کی جو تبدیلی ہم نے دیکھی، تو شہر تو بڑا تھا، آبادی بڑھتی گئی، لیکن جو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے ساتھ ساتھ لوگوں کی، اس لاہور کی ماحولیات کا بھی دھیان رکھنا ہے، یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو وہ اب آپ کے سامنے اثرات ہیں، اور اب ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ چینج نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم جب پہلی دفعہ سنگاپور گئے تو جو وہ مین دریا تھا سنگاپور میں، وہ صرف سیوریج کا پانی تھا. جس طرح راوی بن گیا اب، اسی طرح بس وہ دریا سارا سیوریج تھی. اور 10 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ آئی اور ایک پرائم منسٹر کو فکر پڑی کہ ماحولیات کی اور صاف پانی کی اور ہوا کی. وہ آج اسی دریا میں مچھلیاں ہیں، صاف پانی ہے. تو سب کچھ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور یہ پہلا قدم لیا، اور امین اسلم آپ نے، اور لاہور کی چیف منسٹر آپ نے ان کے ساتھ پورا مل کے، اور جو پی ایچ اے نے، یہ بہت زبردست فرسٹ سٹیپ ہے کہ 50 آپ نے سائٹس چنی. اور یہ جو میاواکی فارسٹ، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ جو جنگل 50 سال میں اگتا تھا، اس سے صرف 10 سالوں یا 20 سالوں میں اگے گا. اور اس کی گروتھ کتنی تیز ہے، اور وہ آکسیجن کتنی زیادہ دے گا.
جو کہ ایٹماسفیئر کو صاف کرے گا. تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے. میں نے دیکھا نہیں یہ جو آپ نے لبرٹی میں کہا کہ وہ جو پورا جو گروتھ ہوئی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس اسکرین پہ بھی دکھائیں گے, وہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور ٹی وی پہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو, یہاں جنگلات ہو گئے, یہاں درخت ہو گئے. سب لاہور کے لوگ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے, جو پولوشن آ چکی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں. تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے, اور دوسری چیز یہ جو 50 سائٹس ہیں آپ کی, میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کوآرڈینیٹس دیں, اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جنگل اب اگ رہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں. جس طرح کہ پختونخوا میں جب 1 ارب درخت اگانے کا فیصلہ کیا, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریگستان تھے, آج وہ پورے جنگل اگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پختونخوا کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپ نہیں نہ سکتا. اگر آپ نے کہا 1 ارب درخت ہیں تو وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو 1 ارب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ تو درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے. تو میں پختونخوا کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں لوگوں کو, ان کے کوآرڈینیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت اگے ہوئے ہیں, جنگلات کدھر ہیں, تاکہ سب دیکھ سکیں. اور اسی طرح یہ جو آپ نے 50 سائٹس چنی ہیں, اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ 50 سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد, ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کو دکھائیں. اس کے بعد اب یہ ہمارا پلانٹنگ کا وقت ہے, اب شروع کر دیا, یہ آج آغاز کیا ہم نے اپنی جو سپرنگ پلانٹیشن ہے, جو اب ہم سارے پاکستان میں جو 10 ارب درخت کا ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں اس کی پلانٹیشن. میں انشاءاللہ اور بھی علاقوں میں جاؤں گا جدھر جدھر ہم یہ نئی پلانٹیشن کر رہے ہیں. لیکن جو ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک سائلنٹ ریولوشن, خاموش انقلاب جو آ رہا ہے, وہ ہے جو ہم زیتون کے جنگلات اب اگانے لگے ہیں. اور یہ جو دریائے سندھ کا جو رائٹ سائیڈ ہے, ہم نے جو ایکسپرٹ سے چیک کروایا ہے, وہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. تو جو پاکستان اربوں روپے کی ہم ہر سال جو امپورٹ کرتے ہیں اور تیل امپورٹ کرتے ہیں, گھی, یہ یعنی ایڈیبل آئل, وہ نہیں دوسرا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو گھی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر یہ جو ہمارا چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا, جس طرح کی یہاں زیتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے, تو وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لانچ کر رہا ہوں. بڑی پورے ایک علاقے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں زیتون کے درختوں کے لیے. لیکن جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں, میں ساری قوم کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم جب یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہر 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے, تو بدقسمتی سے جو گورنمنٹس ہیں وہ صرف 5 سال کا سوچتی ہیں کہ جی 5 سال میں جو چیز نظر آ جائے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اس کو اشتہارات دے کے تو اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں. لیکن جو ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی 5 سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے, وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ایک ملک کی صحیح معنی میں ترقی ہوتی ہے. اور جو آج چائنا کی جو ایک میریکل ہی کہہ دیں, یہ جو چائنا کے اندر ہوا, یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اور اس کا راز یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, وہ آگے کا سوچتے ہیں. اور آج اب آپ چائنا جا کے دیکھیں تو چائنا میں بھی بہت زیادہ پولوشن بڑھ گئی جب انہوں نے اتنی زیادہ اپنی گروتھ کی, اور ان کے جو نئے شہر بنے اور ان کے جو کانکریٹ جنگل بنے. تو اب آپ جا کے چائنا میں دیکھیں جس طرح کے وہ جنگلات اگا رہے ہیں, اور جس طرح کی ان کی پورے اب شہر انہوں نے گرین سٹیز ڈکلیئر کر دیے. تو اسی طرح ان سے تو وہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر آپ سوچیں گے نہیں آگے کا, تو اگر یہ صرف
سیمنٹ کے جنگل بنا دیں گے تو اس کا بہت منفی اثرات ہیں اپنے لوگوں کے اوپر. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے ہم ان کو وہ پاکستان دیں کہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں اس ملک میں. یعنی ہمیں 12 موسم دیے ہیں اللہ نے. کتنے دنیا میں ملک ہیں جن کے 12 کلائمیٹک زونز ہیں, 12 اوپر سے لے کے ہم K2 سے لے کے نیچے تک پہنچے, تو کسی ملک میں مختلف قسم کی کلائمیٹک 12 زونز نہیں ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں اپنے ملک میں. ہم ہر قسم کی چیز, یہ وہ ملک ہے خوش قسمت ملک جو ہر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی, اپنے جنگلات ختم کیے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے جنگل بڑے بڑے جنگل تھے. یہ چھانگا مانگا کا ہمیں یاد ہے بچپن میں کتنا بڑا جنگل تھا یہ. پھر کندیاں میاں والی کا بہت بڑا جنگل تھا. پھر یہ چیچاوتی میں جنگل تھا, دیپال پور میں جنگل. یہ سارے آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے کیونکہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب جنگل ختم ہوں گے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. جو ابھی امین اسلم نے آپ سے بات کی کہ اگر پاکستان کے شہروں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی موسم کے اوپر, فیوچر کے اوپر, شہر پہ کس طرح کا منفی اثرات ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو آج کیمپین شروع کی ہے اس کے اندر سب کو شامل کریں, اپنے ہمارے اسکول کے بچوں کو, ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے یہاں بہت ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں. ٹیکس تو وہ نہیں دیتے لیکن اگر آپ ان سے کوئی ڈونیشن مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان ساروں کو آپ استعمال کریں ڈونیشنز کے لیے, اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری ہر قسم کی جو آپ گرین ریولوشن لاہور میں لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ڈونرز ملیں گے, بڑے بڑے, جو کہ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے, ان کو اس میں ضرور شامل کریں. ایریاز بنا دیں اسکولوں کے لیے, علاقے بتا دیں کہ آپ نے اس علاقے میں اتنے درختوں کا دھیان رکھنا, اور کیونکہ یہ جو میں آگے اب تصور کر رہا ہوں 10 ارب درخت جو اس ملک کو ساری ماحولیات بدل دیں گے, اس میں بچوں کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے یہ پورا مانیٹر کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کی برسات میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے درخت ہو گئے ہیں, اور پھر اگلی 6 مہینے کے بعد کتنے, تاکہ ساری قوم کو پتہ ہو کہ یہ جو آج ہم نے پلانٹیشن شروع کی ہے اس کا پروگریس کیسے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.